نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کل کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس نے اپنی توفیق خاص اور احسان عظیم کے ساتھ ہم سب کو ماہ ربیع الاول شریف کی بابرکت ساعتوں میں جمعۃ المبارک کا یہ عظیم دن نصیب فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کی برکات تمام امت مسلمہ اور انسانیت کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور نسبت اور غلامی میں پختگی کا اللہ رب العزت عظیم تحفہ استقامت کے ساتھ عطا فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ انشراح کی وہ خوبصورت آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر مبارک کی عظمت کا ذکر فرمایا. پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اس مضمون کو بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر خود انبیاء کرام علیہم السلام کے میلاد مبارک کا ذکر فرماتا ہے. یعنی قرآن میلاد نامہ انبیاء ہے علیہم السلام. تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا اللہ رب العزت ذکر بھی فرماتا ہے اور ان کے میلاد پاک کا ذکر بھی فرماتا ہے. مگر اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مطہرہ کو اللہ رب العزت نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کا جب اس نے ذکر فرمایا تو اس نے ارشاد فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کی رفعت کو بیان فرمایا، عظمت اور بلندی کو بیان فرمایا. اب میں آج گفتگو اس آیت کریمہ کے ترجمے سے نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ اس آیت کریمہ کو لفظاً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ترجمہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر جو خاص پیغام ہے اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا آغاز جن مبارک الفاظ کے ساتھ فرمایا وہ یہ ہے: وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند فرمایا، ہم نے بلند کیا، ہم بلند کر رہے ہیں. آگے مضمون میں وہ ساری بات بیان ہوتی ہے اور تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کا ہے. مگر یہاں ایک بڑی اہم بات جو اس آیت کریمہ کے آغاز میں ہی اس لفظ سے سمجھنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے جب اپنا بیان فرمایا، اپنی ذات گرامی کا ذکر فرمایا، تو اس نے بعض مقامات پر اپنا ذکر صیغہ واحد کے ساتھ فرمایا کہ میں واحد کے ساتھ، اور بعض مقامات پر وہ اپنی بات صیغہ جمع میں کرتا ہے کہ ہم. اور یہاں اس سے پہلے کہ میں اس واحد اور جمع کی تفصیل اور چند ایک باتیں اس میں عرض کروں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کی توحید اور اس کی وحدت، اس کا ایک ہونا، اس کا اکیلا اور لا شریک ہونا، اس کا تنہا ہونا،
یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ ہر نبی علیہ السلام کی دعوت کا نقطۂ کمال یہ تھا کہ وہ ایک ہے۔ ہر نبی کی دعوت کا نقطۂ کمال اس کی وحدت کا تھا، اس کی توحید کا تھا، اور اسی توحید کا ذکر وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتا بھی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کلام فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے فرمایا انی انا اللہ، میں ہی ہوں تمہارا رب، ہاں میں ہی اللہ ہوں، انی انا اللہ، میں ہی ہوں رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب اور اسے پالنے والا ہے۔ اسی صیغہ واحد میں اس نے فرمایا، مگر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر اپنی ذات کو، اپنی بات کو، اپنی ذات مبارک کو جمع کے صیغے میں بیان کرتا ہے وہ واحد، ہے وہ ایک، مگر اپنا ذکر بعض مقامات پر جمع کی صورت میں کرتا ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر لیا، میں نے نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں رب کائنات فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ جو قرآن مجید ہے بے شک اس کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب یہاں بھی اس نے اپنا ذکر جمع کی صورت میں فرمایا، یہ نہیں کہ میں نے قرآن مجید نازل فرمایا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، نہیں، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ذات، وہ ایک ذات اپنی قرآن مجید کے اندر خود اپنی زبان مبارک سے، اپنے کلام مبارک میں اپنا ذکر واحد صیغہ کے ساتھ بھی کرتا ہے اور جمع صیغہ کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور ہے خود واحد، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا اس لیے ہے، یاد رکھیں کہ وہ اس کی شان ایسی ہے کہ نہ واحد کہنے سے بڑھتی ہے نہ جمع کہنے سے گھٹتی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کی شان مبارک واحد اور جمع کی محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، مگر جب اپنے قرآن مجید کے اندر بار بار کئی مقامات پر وہ اپنی بات جمع کی صورت میں کرتا ہے تو اس کی کوئی حکمت تو ہوگی، اس میں کوئی راز تو ہوگا۔ تو یاد رکھیں جب وہ اپنا ذکر صیغہ واحد میں کرتا ہے تو وہاں بیان توحید ہوتا ہے، وہاں ذکر توحید ہوتا ہے، اور جب وہ اپنا ذکر صیغہ جمع میں کرتا ہے تو صیغہ جمع کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ جب وہ اپنی بات صیغہ جمع میں فرماتا ہے تو صیغہ جمع کا تعلق اس بیان کے ساتھ ہوتا ہے جو بیان وہ اپنے آپ کو جمع کی صورت میں بیان کر کے فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت وہاں پر اپنی شان جلالت کو دکھاتا ہے، اپنی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور وہ جو فعل، وہ جو بات، وہ جو ذکر آگے کیا جا رہا ہے اس ذکر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے خود کو جمع میں فرماتا ہے، جیسے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم ہیں جنہوں نے یہ ذکر نازل کیا، ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا، اس کی شان کو بیان فرمایا، اس کے نزول اور اس کی حفاظت کا ذکر فرمایا کہ لوگ اس کو معاذ اللہ اللہ کا کلام نہیں کہہ رہے، اسے معاذ اللہ بشر کا کلام کہہ رہے ہیں، یا معاذ اللہ اس کی مثل لانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں تو اس نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس وحدہ لا شریک کا اتارا ہوا کلام ہے جو اس کلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرما رہا ہے کہ ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، لہٰذا اب قیامت تک اور رہتی دنیا تک چونکہ ہم نے اتارا اور ہم محافظ ہیں تو ہم کی صورت میں تمہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی اس کی مثل کبھی لا ہی نہیں سکتا۔ یہاں بیان اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت کا فرمایا، خود کو ہم کہہ کر کہ میں نے نازل نہیں کیا، فرمایا ہم نے نازل فرمایا۔ تو جب نازل ہم نے فرمایا ہے
اور اس کی حفاظت کی بات بھی ہم کر رہے ہیں، تو اب معاذ اللہ اس کی حفاظت تب ختم ہو سکتی ہے، یا اسے تب بدلا جا سکتا ہے، یا معاذ اللہ اسے تب مٹایا جا سکتا ہے جب ہم سے بڑا کوئی ہوگا۔ تو نہ مجھ سے بڑا کوئی ہے، نہ مجھ سے بڑھ کر کسی کی عظمت، شان اور طاقت ہے، نہ قرآن مجید کو کبھی بدلا جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس بیان پر آ جائیں، یہاں اس نے فرمایا وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا ہے ذکر، اپنے محبوب پاک کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے، میں نے نہیں۔ تو گویا یہاں پر ہم کہہ کر وہ کائنات کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس ہم کے بیان سے اس ذکر کی عظمت کو سمجھو، میرے محبوب پاک کے ذکر کی بلندی کو جانو، میرے محبوب پاک کے ذکر کی عظمت اور رفت کو سمجھو، کہ جب بھی میرے محبوب پاک کی کثرت سے ذکر دیکھو، عظمت سے ذکر دیکھو، زیادہ ذکر دیکھو، تو اسے تنہا مت دیکھو کہ یہ ذکر محمد مصطفیٰ ہے۔ وَرَفَعْنَا، اس ذکر کے ساتھ خدا کو دیکھو جس نے اس ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ وہ ذات ہے جو اس ذکر کو بلند کرنے والی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَرَفَعْنَا، ہم نے اس ذکر کو بلند کر دیا ہے، اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے ذکر مبارک کو ہم نے بلند کیا ہے۔ تو اس نے اپنی بات کو اللہ رب العزت نے اس انداز سے فرمایا کہ میں نے نہیں، ہم نے اپنے محبوب پاک کا ذکر بلند کر دیا۔ صیغہ جمع میں اپنے محبوب پاک کی ذکر کی عظمت کا بیان رب کائنات نے فرمایا۔ اب یہاں پر گویا پیغام یہی تھا، جیسے قرآن مجید کی بات تھی نا کہ ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، تو فرمایا یاد رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس ذکر پاک کو معاذ اللہ اگر کوئی مٹانا چاہتا ہے، کوئی گھٹانا چاہتا ہے، کوئی بدلنا چاہتا ہے، یا کوئی اس ذکر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ سب تبھی کر سکتا ہے جب وہ ہم سے کوئی بڑا ہوگا۔ تو کائنات میں نہ کسی کی اتنی جرت ہے، نہ کوئی ذات، کیونکہ ہر کوئی مخلوق ہے اور میں خالق ہوں۔ تو جب خالق نے کوئی کام کیا ہے تو مخلوق کی حیثیت ہی کوئی نہیں کہ اس کے کام کے مقابلے میں آئے۔ تو فرمایا خبردار میرے محبوب پاک کی ذکر کی بات کو نہ سمجھنے والوں، یا اس کی ذکر کی رفت کو نہ سمجھنے والوں، یا محبوب پاک کے ذکر کی بلندی کو نہ جاننے والوں، یا محبوب پاک کے ذکر کی بلندی کے راز کو نہ جاننے والوں، دیکھو تو صحیح، میں نے 1.25 لاکھ سے خود کو واحد کہا، ایک منوایا، اور محبوب کے ذکر کے لیے خود کو جمع میں بیان کر رہا ہوں۔ تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا ذکر ہم بلند کرنے لگ جائیں اس کے ذکر کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اس لیے سیدی اعلی حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مٹ گئے، مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے سبھی عادات تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا سونیا کبھی چرچا تیرا۔ کہ جس کا ذکر اور چرچا خود بلند اللہ کر رہا ہے، کس کی جرت ہے کہ اس کے ذکر کو مٹا سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے کہ اس کے ذکر کو گھٹا سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے کہ اس کے ذکر پر بات کر سکتا ہے؟ تو رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے ذکر مبارک کی رفت کو اور ذکر مبارک کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے خود کو جمع کے صیغے میں بیان فرمایا۔ وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا ہے، ہم ہیں بلند کرنے والے، ہم ہیں اس ذکر مبارک کو رفت عطا کرنے والے، بلندی عطا کرنے والے۔ اب اس سے اگلے الفاظ پر آئیے اور یاد رکھ لیجئے یہ بات کہ جب اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ذکر مبارک کی عظمت اور بلندی کا بیان اپنی قدرت اور شان کے ساتھ فرما دیا ہے تو بڑی عجیب بات ہے ایک۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر زیادہ فوکس کیا جاتا، زیادہ سمجھا جاتا کہ وہ وحدہ لا شریک جس بات کو بیان کرنے کے لیے خود کو جمع کے صیغے میں بیان کر رہا ہے، اس ذکر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، مگر نہیں سمجھا گیا۔ تو یاد رکھ لیں، آپ اٹھائیے اور دیکھیے قرآن مجید کے جتنے تراجم آپ کو ملتے ہیں اور جتنے ترجمے بھی آپ کو نظر آئیں گے، تقریباً 98% تراجم قرآن مجید کے جو ہوئے ہیں اس آیت کریمہ کا ترجمہ صحیح بیان نہیں ہوا۔ 98% میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ درست بیان نہیں ہوا۔ میں اب ترجمہ پڑھتا ہوں تو آپ جان جائیں گے، آپ نے یہ ترجمہ اکثر سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، اکثر یہ سنا ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ترجمہ آپ نے دیکھا ہوگا، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ یہی سنا ہے یا کچھ اور سنا ہے؟ تیرا یا آپ کا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یہی سنا ہے۔ اب آیت کریمہ پر آ جائیں، یہ جو ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یہ ترجمہ ان الفاظ کا ہے، وَرَفَعْنَا ہم نے بلند کر دیا، ذکرک آپ کا ذکر۔
حالانکہ آیت کریمہ میں ایک لفظ اور بھی ہے، ورفعنا بلند کرنے اور ذکر کی بات کے درمیان بھی ہے، اور وہ ہے لکا، ورفعنا لکا ذکرک۔ تو اب آپ بتائیے، جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، انہوں نے لکا کا ترجمہ تو کیا ہی نہیں، تو آیت کریمہ کا ترجمہ تو مکمل ہی نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیں، جس نے بھی یہ ترجمہ کیا ورفعنا لکا ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اس نے غلط ترجمہ کیا، درست نہیں کیا۔ لکا کہتے ہیں آپ کے لیے، تیری خاطر، تو گویا مطلب یہ ہے رب کائنات فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے، آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اب یہ لکا چونکہ بہت بڑی بات تھی نا، ذرا غور کریں اس بات پر، چونکہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام درس توحید دیتے رہے، تو کئی لوگ توحید کو صحیح سمجھ نہ سکے، پھر بھی اسی لیے تو 1.25 لاکھ اس نے بھیجے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی میرے لیے کرنا چاہتا ہے، کائنات میں جو کوئی بھی جو کچھ کرتا ہے وہ میرے لیے کرتا ہے، تو اپنے رب سے بھی تو پوچھو کہ ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے لیے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب پاک کی عظمت کو سمجھو، میرے محبوب پاک کی شان کو سمجھو، میرے محبوب پاک کے مقام کو سمجھو، ان کی رفت کو جانو کہ رب ہو کر جس کی خاطر وہ ذکر اس کا بلند کر رہا ہے، اس محبوب کی اپنی بلندی کا عالم کیا ہوگا، اس محبوب کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا کہ ساری کائنات میرا ذکر کرتی ہے اور میں اپنے محبوب پاک کا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، اس ذکر پر جانے سے پہلے اس لکا کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے ذکر کی بلندی کا بیان تو کر دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ کتنا بلند کیا۔ جب آپ کسی چیز کے بڑے ہونے کی بات کرتے ہیں نا کہ فلاں شے بڑی ہے، تو ساتھ کسی اور چیز کا ذکر کرتے ہیں نا کہ اس سے بڑی ہے، تب سمجھ آتی ہے کہ وہ شے کتنی بڑی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں عمارت جو ہے وہ بلند ہے، تو مقابلے میں کسی دوسری عمارت کی بات کی جائے گی نا کہ اس سے بلند ہے، تب سمجھ آئے گی۔ تو سامنے مقابل تو ہونا چاہیے نا کہ کس سے بلند ہے، کس سے بڑی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اب مقابل بیان ہی نہیں کیا کہ کتنا بلند کیا یا کس سے زیادہ بلند کیا، تو اس کے جواب ہے کچھ بڑے ایمان افروز، اور وہ یہ، اس نے فرمایا محبوب ہم مقابل اس لیے بیان نہیں کر رہے کہ یہاں رفت کا عالم یہ ہے کہ یہاں کوئی مقابل ہو تو ہم بیان کریں نا، یہ مخلوق کا تو کام ہی نہیں جس کا مقابل ہو۔ جب بلند کرنے والا رب ہے تو اس کے مقابلے میں کون سی چیز آ سکتی ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ اب اگر ہم جاننا چاہیں کہ اس نے کتنا بلند کیا ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ وہ جو فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب پاک کا ذکر محبوب کی خاطر بلند کر دیا، اب سوال پیدا ہوا یا رب تو نے کتنا بلند کیا؟ اس نے فرمایا اگر کتنے میں ناپنا چاہتے ہو تو جواب ہے جتنا کر سکتا ہوں۔ اب ہماری کیا مجال کہ ہم اس کے کتنے اور جتنے کو ناپیں۔ پھر دوسرا جواب، یا اللہ ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ تو نے کتنا بلند کیا، تو اس نے فرمایا دیکھو تو صحیح کس کی خاطر کیا۔ لکا، ہم نے محبوب کا ذکر محبوب کی خاطر بلند کر دیا، تو بس جتنا ہمیں محبوب سے محبت ہے ہم نے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا۔ اس محبوب پاک کے ذکر کو تو نہ محبوب کے ساتھ اس کی محبت کی کوئی حد ہے، نہ محبوب پاک کے رفت اور بلندی کی کوئی حد ہے۔ اس نے اپنے محبوب پاک کے ذکر کو وہ رفت عطا فرمائی کہ نہ کوئی تقابل ہے اور نہ کوئی مثال بیان کی جا سکتی ہے کہ کتنا کیا۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اب غور سے سنیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ترجمہ نہیں ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، محبوب پاک کی خاطر بلند کر دیا۔ اب اس آیت کریمہ کا معنی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو خود بتایا۔ امام ابن حبان نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا، ابو یعلا نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ الفاظ یہ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آتے ہیں،
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے، فقالا، اور جبرائیل نے کہا ان ربی و ربک یقول لک، میرے اور آپ کے رب کا ایک پیغام آپ کے لیے لایا ہوں۔ جبریل امین آقا علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اور آپ کے رب کا ایک پیغام ہے جو آپ کے پاس لایا ہوں، اور پیغام یہ ہے کہ کیف رفعت ذکرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ اب سمجھیے غور سے، یعنی تفسیر وہ ہے جو اللہ کی طرف سے کی گئی ہے، جس نے یہ کلام نازل کیا ہے اور بھیجا اس نے جبریل امین کے ذریعے ہے، اور سنا ہم نے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہے۔ کیا؟ جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لایا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں، چونکہ جس کی خاطر کیا نا اس لیے پوچھا، آپ جانتے ہیں نا آپ کی خاطر ہم نے کتنا بلند کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعلم، اس کی عظمتیں وہ جانے، اس کی شان وہ جانے، وہ جتنا چاہتا ہے اس نے بلند کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو قالا، جبریل امین نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ کی امت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس نے آپ کا ذکر کتنا بلند کیا، تو اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے، اور پیغام یہ ہے، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات فرما رہا ہے اذا ذکرت، میں نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ جب بھی میرا ذکر ہوگا، اللہ کا، اذا ذکرت، جب بھی میرا ذکر ہوگا، ذکرت معی، تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ذکرت، جب بھی میرا ذکر ہوگا، ذکرت معی، تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا، میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں کیسے۔ اس نے فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کیسے تو پڑھ کے دکھاؤ اکیلا کلمہ جس میں میرا ذکر ہو۔ کیا لا الہ الا اللہ میں صرف لا الہ الا اللہ ہے؟ نہیں، ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ پڑھو شہادت کا کلمہ، کیا صرف شہادت کی گواہی وحدہ لا شریک تک دیتے ہو؟ نہیں، محمد عبدہ و رسولہ بھی ساتھ لاتے ہو۔ میں اپنی نماز کے لیے بلاتا ہوں تو اذان میں کیا صرف اپنی بات کرتا ہوں؟ نہیں، محمد رسول اللہ کا ذکر ساتھ کرتا ہوں۔ نماز کھڑی ہونے سے پہلے اقامت کی بات آتی ہے، کیا اقامت میں صرف میری بات ہوتی ہے؟ ایاک نعبد، نماز تو صرف میرے لیے ہے، مگر میں نے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اپنا ذکر تنہا نہیں کیا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر ہوگا محمد مصطفیٰ کا ذکر ساتھ ہوگا، اس اقامت میں بھی ساتھ کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہو تم، ثنا میرے لیے کرتے ہو، فاتحہ میرے لیے پڑھتے ہو، قرآن مجید میرے لیے پڑھتے ہو، رکوع میرے لیے کرتے ہو، سجدے میرے لیے کرتے ہو، تشہد میں میری وحدانیت کی بات کرتے ہو، سب کچھ کر کے جب نماز مکمل کرنے لگتے ہو تو تمہیں بتاتا ہوں اب محبوب کا ذکر ساتھ شامل کرو تاکہ تمہاری ساری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، میرے محبوب پر سلام بھیجو، پھر میرے محبوب اور ان کی آل پر درود پڑھو تاکہ جو کچھ عبادت تم نے کی ہے میرے ذکر کے ساتھ محبوب کا ذکر شامل ہو جائے تو تمہاری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں۔ فرمایا یہ جبریل امین نے آقا علیہ السلام کو آ کر خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر ہوگا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ وہ کسی کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت کہ کسی کا جملہ ہے بڑا خوبصورت کہ اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ، اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ۔ تو رب کائنات نے فرمایا سن لو، جہاں میرا ذکر ہوگا لازم ہے کہ محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ساتھ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بنایا ہے، بڑے غور سے سمجھنے والی یہ بات، یہ خدا کے لیے جو بات توحید کی کرنا چاہتے ہیں، درس توحید دینا چاہتے ہیں، توحید کے پیغام کو پھیلانا چاہتے ہیں، وہ ذرا توحید کے احکامات تو دیکھیں۔ رب کائنات نے فرمایا سنو، لا اسکر، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ میرا ذکر کرے۔ رب کائنات فرما رہا ہے حدیث قدسی، لا اسکر، کوئی میرا ذکر نہ کرے حتی تذکر، جب تک ساتھ تیرا ذکر نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام سے فرمایا محبوب بتا دو سب کو کہ کوئی تنہا میرا ذکر نہ کرے، جو بھی میرا ذکر کرنا چاہتا ہے ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، اللہ نے تو اصول بنایا ہے، مگر کیا یہ اصول ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے؟ ہر جگہ تو نظر نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ تو صرف اللہ کی بات کرتے ہیں،
وہ رسالت کی بات نہیں کرتے، مقام رسالت کی بات نہیں کرتے، عظمت رسالت کی بات نہیں کرتے، شان رسالت کی بات نہیں کرتے، اور زیادہ فوکس توحید پر کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ نے یہ اصول جب بنایا کہ لا اسکر حتی تذکر، کوئی میرا ذکر نہ کرے جب تک مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، تو دنیا میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ صرف اللہ کا ذکر کرنے والے بھی ہیں، تو اس اصول کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس اصول کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے بتا دیا ہے کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہو ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، لا اسکر حتی تذکر، میرا ذکر نہ ہو جب تک میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ تو اب اگر تم اکیلا کرتے رہو گے تو یاد رکھو، چونکہ میرا اصول یہ ہے کہ میں اپنا ذکر اکیلا نہیں کروانا چاہتا، تو تمہیں ساتھ بتا اس لیے رہا ہوں کہ اس اصول کا مطلب یہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ میں اپنا ذکر قبول کروں تو میں قبول کرتا ہی تب ہوں جب میرے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مطلب اس کا سمجھنے والا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر اتنا بلند کر دیا ہے کہ ہم اپنا ذکر قبول ہی نہیں کرتے جب تک ساتھ کوئی آپ کا ذکر شامل نہیں کر لیتا۔ اس لیے تو اذانوں میں، کلموں میں، نمازوں میں، ہر جگہ رب کائنات نے اپنے نام کے ساتھ محبوب پاک کے نام کو ملا کر رکھا اور جدا نہیں فرمایا۔ تو اس نے اصول ہمیں یہ بتا دیا کہ میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں تو میں تمہارا ذکر قبول تبھی کروں گا جب تم میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر بھی شامل کر لو گے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور اس کو یقیناً سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں تو یہی فرما رہا ہے، تو کیا اس کا اپنا طریق بھی یہی ہے؟ ہمیں تو یہی کہہ رہا ہے کہ اکیلا میرا ذکر نہ کرو، میرے ساتھ میرے محبوب کا ذکر بھی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا وہ خود بھی ایسا ہی کرتا ہے؟ کیا اس کی اپنی سنت بھی یہی ہے؟ کیا اس کا اپنا طریق بھی یہی ہے؟ تو وہ جواب دے رہا ہے کہ دیکھو بھائی، میں تمہیں بہت ساری مثالیں اور گواہیاں دے سکتا ہوں، مگر میں تمہیں دنیا کی ایک بڑی گواہی دے دیتا ہوں جو تمہارے اپنے باپ کی گواہی ہے۔ اولاد کے لیے اگر باپ گواہی دے دے تو اس سے بڑی کوئی گواہی رہ جاتی ہے؟ بولیں بھائی، وہ اولاد کس کام کی جو باپ کی گواہی کو نہ مانے؟ تو رب کائنات نے فرمایا اگر تم میری بات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو اپنے باپ حضرت آدم سے، پوچھو اپنے باپ حضرت آدم سے کہ میرا طریق کیا ہے۔ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اکیلا میرا ذکر نہ کرو، میرے مصطفیٰ کا ذکر میرے ساتھ کرو، تو پوچھو حضرت آدم سے کہ میرا طریق کیا ہے۔ امام حاکم نے، امام بیہقی نے، ابن العساکر نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا۔ آپ جانتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا سے زمین پر اتارا، تو اس وقت جب اللہ رب العزت کے حضور دعا کر رہے تھے اور اپنی معافی کی درخواست کر رہے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رب کائنات سے فرمایا یا ربی، اے میرے رب، اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ سے اپنی بخشش اور مغفرت کا سوال مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ سے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، لما غفرت لی، تو مجھے معاف فرما دے، تو میری بخشش فرما دے، تو مجھ سے درگزر کر دے۔ فقال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم، اے آدم، وکیف عرفت محمد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتا ہے؟ ولم اخلقہ، میں نے تو ابھی ان کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے ہے نا وہ انسان، تو جس محمد مصطفیٰ کا مجھے واسطہ دے رہا ہے، جن کی وجہ سے مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے، تو ان کے کیسے ان کو پہچانتا ہے؟ ان کو تو میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اب جواب سنیں حضرت آدم علیہ السلام کا، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا قال یا ربی، اے میرے رب، لأنک لما خلقتنی بیدک، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا تھا، ونفخت فی من روحک، اور میرے اندر تو نے اپنی روح مبارک پھونک دی تھی، رفعت رأسی، میں نے اپنا سر بلند کیا، جب میں نے اپنا سر بلند کیا، فرعیت علی قوائم العرش، تو میں نے عرش کی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا، مکتوباً، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے عرش کی پیشانی پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب جملہ سنیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، وہ کیا؟ فعلمت، میں جان گیا، مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی، انکا لم تضف الی اسمک، کہ جو اسم تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، الا اللہ، اللہ، اور پھر آگے سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسم تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں الا احب الخلق الیک، تو میرے محبوب مجھے سمجھ آ گئی کہ تیری پوری کائنات میں تیرا سب سے بڑا محبوب وہی ہے،
اور اگلی حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، وہ بھی سیدنا فاروق اعظم سے راوی ہے، روایت ہے، سارا کچھ بیان کر کے کہا انہ لیس احد اعظم عندک قدرا ممن جعلت اسمہ مع اسمک، اس سے بلند کسی بندے کا، کسی مخلوق کا تیری بارگاہ میں مقام ہے ہی نہیں جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا میں نے اس طرح پہچان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا نام دیکھا تھا۔ فقال اللہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا؟ صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا ہے، اے آدم تم نے سچ کہا، تم صحیح سمجھے ہو۔ انہو لحب الخلق الیہ، میری بارگاہ میں، میرے نزدیک، میری پوری مخلوقات میں محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر میرا کوئی محبوب ہے ہی نہیں ہے۔ ادعنی بحقہ فقد غفرت لک، اب تو نے اس کا وسیلہ مجھے دے دیا ہے تو میں اس کے وسیلے کے صدقے میں تیری بخشش فرماتا ہوں۔ اور اگلا جملہ سنیے، پھر آدم علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا ولولا محمد، اور یاد رکھو اے آدم اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو نہ بنانا ہوتا ما خلقتک، تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں جس میں تفصیل ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے جب عرش پر دیکھا تو عرش پر یہی نام تھا، جنت کے پتوں پر دیکھا، درختوں کے پتوں پر یہی نام تھا، جنت کے محلات پر دیکھا، ان کے گنبدوں پر دیکھا، وہاں یہی نام تھا، جنت کے خیموں پر دیکھا، وہاں یہی نام تھا۔ جب ہر جگہ یہ نام تیرے نام سے جڑا ہوا مجھے نظر آیا تو میں سمجھ گیا کہ تیری بارگاہ میں اس سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے کہ جس کا ذکر تو اپنے ذکر سے جدا نہیں کر رہا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ساتھ کیا جائے۔ لا اسکر حتی تذکر، خبردار کوئی میرا ذکر نہ کرے جب تک ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، اگر کرے گا تو کرتا رہے، ہم قبول ہی نہیں کریں گے جب تک مصطفیٰ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ شامل نہیں ہو جاتا۔ یہ اصول بنایا اس نے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے محبوب پاک کے ذکر کو محبوب پاک کے لیے بلند کر دیا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، خدا کا ذکر کرے، غور سے سنیں، خدا کا ذکر، اب اس شعر کی زیادہ سمجھ آ جائے گی، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اور کہا خدا نے کہ شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ تو سامعین دی وقار، یہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کا خوبصورت مہینہ ہے۔ تمام محافل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کی ہوتی ہیں کثرت سے اس میں شرکت فرمائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا اور اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔